عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے یہ ڈسکس کروں گا کہ کوارٹز کی اہمیت کیا ہے اور 2017 میں ٹاپ 5 کانٹیننٹس کون کون سے تھے جہاں سے کوارٹز کی ایکسپورٹ ہوئی۔ بیسیکلی اس ڈیٹے کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ خاص طور پر وہ دوست، وہ احباب جو ایکسپورٹ کے بزنس میں ہوتے ہیں یا اس کے مائننگ میں ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے اپنی کیلکولیشن کرنے میں مدد ملتی ہے، ان کو اپنے بجٹنگ یا اپنے بزنس کی پلاننگ کرنے میں سہولت ہوتی ہے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کون کون سے کنٹریز جو ہیں وہ اس کی ایکسپورٹ میں ہیں، کون کون سے کنٹریز اس کی ایکسپورٹ میں ہیں، اس کی مارکیٹ نیڈ اینڈ ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے اور انہیں اپنے بزنس کی پلاننگ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو جو احباب اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ انہیں ریگولر ہماری یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو جی ناظرین، سلیکا کوارٹز ایک انتہائی امپورٹنٹ انڈسٹریل منرل ہے جس کا استعمال زمانہ قدیم سے آ رہا ہے، اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں جہاں پہ کوارٹز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج جدید دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ سلیکا کوارٹز کی اہمیت، ڈیمانڈ اور ضرورت جو ہے وہ بڑی ہے۔ ماضی میں ایک عرصہ دراز سے جو کوارٹز کا سب سے زیادہ استعمال تھا وہ گلاس بنانے میں اس کا استعمال تھا، واٹر فلٹریشن میں تھا، واٹر پیوریفیکیشن میں تھا، مجسمہ سازی میں تھا، پینٹ میں تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ابریسو مٹیریل میں اس کی ڈیمانڈ تھی، سیرامکس انڈسٹری میں اس کا کافی زیادہ یوز تھا۔ لیکن آج جدید دور میں اس کا استعمال ان چیزوں میں تو ہو ہی رہا ہے، اس سے ہٹ کر بھی اس کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ فار ایگزامپل اس کا استعمال اب کروسیبلز میں ہو رہا ہے، اس کا استعمال بلٹ پروف گلاس میں ہو رہا ہے، پھر آرٹیفیشل سلیبز اس سے بننا شروع ہو گئیں، اس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، یعنی کنسٹرکشن میں آرٹیفیشل سلیبز میں کوارٹز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پھر کوارٹز کا استعمال سائنس، میڈیکل اور میڈیسن میں، جیسے ٹیسٹ ٹیوبز ہیں اس میں استعمال بڑھ گیا، سولر سیلز میں اس کا استعمال بڑھ گیا، پھر الیکٹرانکس انڈسٹری میں اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سلیکا کوارٹز کی ڈیمانڈ اور نیڈ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2017 میں کون کون سے ٹاپ کانٹیننٹس ہیں، بر اعظم ہیں، جنہوں نے سلیکا کوارٹز کو ایکسپورٹ کیا اور اس میں ان کا گلوبل شیئر کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹاپ پر ایشیا آتا ہے۔ ایشیا میں 2017 میں 243 ملین $US کی ایکسپورٹ کی، یعنی کہ سلیکا کوارٹز کی جو ایکسپورٹ 2017 میں ایشیا سے ہوئی وہ 243 ملین $US ہے، جو کہ گلوبل ٹریڈ کا 50% بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یورپ ہے۔ یورپ نے 128 ملین $US کی ٹریڈ کی سلیکا کوارٹز کی، اور جو گلوبل ٹریڈ کا 26% بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ساؤتھ امریکہ ہے، وہاں پر 44.1 ملین $US کی ایکسپورٹ ہوئی، اور یہ ورلڈ ٹریڈ کا 9.1% بنتا ہے۔ نارتھ امریکہ سے 38.1 ملین $US کی ایکسپورٹ ہوئی، جو گلوبل ٹریڈ کا 7.9% بنتا ہے۔
جبکہ افریقہ سے $29 ملین کی ایکسپورٹ ہوئی، جو کہ 6% گلوبل ٹریڈ کا بنتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹسٹکس تھی جو 2017 کی یہ رپورٹ ہے، یہ کرنٹ رپورٹ نہیں ہے، یہ 2017 کی ٹریڈ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ گلوبلی اس کی ٹریڈ کتنی ہوئی اور کس کس بر اعظموں نے کتنی ایکسپورٹ کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ چینل آپ کو مائننگ کے بزنس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا اور آپ کو اپنے بزنس کی اسٹیٹسٹکس اور پلاننگ کرنے میں یہ اعداد و شمارات جو ہوتے ہیں یہ معاون ثابت ہوتے ہیں تاکہ اپنی آپ بزنس کی پلاننگ کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے۔